فجر پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا، لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں، تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد رکھیں۔ فجر بڑی اہم چیز یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے، تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر میں چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا، تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے لیے۔ فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا اس کے لیے، نماز میں وہ دعا ہوتی ہے، لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے، لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گے۔ امت مسئلے میں ہے، امت برے حال میں ہے، امت پہ حالات بن کے آ گئے، امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں؟ میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے، فجر میں آؤ کھڑے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے، گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے، عربوں کا سسٹم ہی تھا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی مشرکین کے لیے۔ فجر تھا نا، تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں، سماجی حالات آ جا رہے ہیں، ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں، تو حل ہے نا ہمارے پاس، تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی درست، ان فجر میں آؤ پھر دعا کرو۔ ایک تو فرض نماز ہے، یہ سب سے اصل چیز ہے نا، اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے، زندگی میں برکت آ جاتی ہے فجر کی وجہ سے، چاق اور چوبند ہو جاتا ہے فجر کی وجہ سے، تو ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند ہوتے ہو جائیں گے، اس کا مزاج اچھا ہو جائے، کتنے فائدے اس کے بہرحال ہم نہیں سمجھتے۔ آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے، کیا اس کے لیے کیا جائے، تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور ہوں گی، کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے، ڈیپینڈ ہے، کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے قرآن سنت سے، بس یہ مشورے کے طور پر ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے فجر پڑھنے کے لیے ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز، ہم پختہ نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ فجر پڑھنا ہے یا فجر پڑھنا ہے، پختہ نیت کے ساتھ سوئے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم جب سوئے تو ہم کو ایسے یاد ہی نہیں کہ صبح کوئی نماز ہے، سیدھا آفس ہے صبح، کام ہے صبح، اسکول کالج ہے صبح، ارے صبح نماز ہے بھائی، تو پہلے لگتا ہے پختہ ارادہ، عزم، سمجھ رہے آپ، یہ سب سے اہم چیز ہے فجر کے لیے۔ اس کی تیاریوں میں پہلا کام کیا کرنا ہے، پختہ ارادہ، چونکہ ہر عمل سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جو ارادہ جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے بعد کا عمل اتنا مضبوطی سے کرتا ہے۔ تو پہلا ایک نیت کر کے سوئے کہ فجر میں کو اٹھنا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے یہ تو پھر روز کی نیت ہے، لیکن کبھی اٹھتا نہیں، وہ پکی نیت نہیں، وہ بس ایسی ایک وہ ہے کہ چلو اب مر گئے تو فرشتے آئے تو کم بولنے کو نہ کہ فجر کی ارادے سے تھا، وہ نہیں چلتا۔ نیت جب ہم بول رہے تو اس کے پیچھے اعمال بھی لگے ہوئے ہوں گے، تو پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ پختہ نیت کے ساتھ سوئے کہ فجر میں اٹھنا ہے۔ دوسرا، کوشش کریں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس سے آپ تھک جاتے ہیں اور رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے تو قیلولہ کا سسٹم رکھیں آپ، مطلب دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں۔ دوپہر میں تھوڑا آرام کیا کرتا ہے، آپ کو ایک ریفریش کر دیتا ہے، پھر سے آپ کی اس کے اندر توانائی، جوش اور طاقت لا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لے رہے ہیں، مطلب آپ پورا کنٹینیوس کام کے بدلے ایک بریک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سمجھ آپ، جس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صبح سے آدھے دن تک کام کیا، پھر بریک لے لیا، پھر وہاں سے کیا تو آدھے دن کا کام ہی ہوتا ہے، لیکن پورا دن کر کے آپ سوئیں گے تو تھکان زیادہ ہوتی ہے۔ تو قیلولہ کا بھی سسٹم آپ اس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، خاص طور سے شدید گرمی کے اگر دن ہو، سردی میں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، گرمی وغیرہ ہو، عرب میں ہی بہت ہوتی گرمی، ادھر کی سال بھر ہی ہوتی ہے تقریباً، تو بہرحال قیلولہ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دن کی تھکان کچھ حصہ بانٹ دیتے ہیں، اس کو ختم کرنا۔ تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے، رات میں جلدی سویا، رات میں جلدی سوئے ایک دم نارمل بات ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو رات میں جلدی سونے کا آپ پلاننگ کریں، جلدی سونے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں عشاء کے بعد خامخواہ بات کرنا یا جاگنا پسند نہیں کرتے تھے، تو کتنا اچھا اصول ہے۔ عشاء کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے علاقے میں، آپ دیکھ لیں 8:15 8:30، اور یہ تو سردی گرمی کے حساب سے بدلتا ہے معاملہ، یاد رکھیں، ہے نا۔ تو عشاء کے بعد اگر آپ سو جاتے تو میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں گے۔ سردی کے دنوں میں اگر راتیں جو ہے بڑی ہے، گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے، یاد رکھیں، تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں، ایک ٹائم بنا لو، اور ایک انسان کو ایوریج 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک نیند چاہیے، یاد رکھیں، اور اس سے زیادہ اگر انسان نیند کا عادی ہو جائے تو پھر آپ جتنا سونا چاہے سو سکتے، چونکہ باڈی کو اتنی عادت ہوتی چلی جاتی، کام کم ہوتا ہے اور آرام زیادہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہ تو ڈیپینڈ ہے، بٹ انہوں نے ایوریج 1
ایک انسان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے. تو رات کا معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ الگ ہوتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. گرمیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جو ہے دیر سے ہوتی ہے یاد رکھیں, اور دن جلدی ہوتا ہے. سردیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جلدی ہوتی ہے اور دن جو ہے دیر سے نکلتا ہے. اور صحابہ اور اسلاف کے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ جب سردی کے دن آتے تو بہت خوش ہوتے تھے, اس سے کہ وہ راتیں لمبی ہوں گی تو رات میں عبادت زیادہ کر سکتے, تو جلدی اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام, راتوں کی عبادت بھی کرتے اور پھر فجر پڑھا کرتے. ہم لوگ بھی اگر ایک سائیکل بنا لینا, کوشش کرنے والوں کے لیے سب چیزیں آسان ہیں اور کوشش نہ کرنے والوں کے لیے سب چیزیں مشکلیں. یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں آپ. تو جلدی سونے کا سسٹم کریں. اسی طرح جو ہے کسی قریبی دوست یا رشتے دار کی مدد لیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تو دوست کو بولے بھائی مجھے اٹھا دینا, بیوی کو بول دے, والد کو بول دے, بھائی کو بول دے, کوئی بھی گھر میں ہوتے ہیں رشتے دار, ان سے مدد لے کہ بھائی میرے کو اٹھا دو. کسی کو بولے دستک دیتے چل جاؤ ہمارے گھر پہ صبح, کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھے طریقہ وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے الارم وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں. آج کل تو کافی آسان ہے, ہینڈ سیٹس میں الارم ہوتے ہیں, الارم وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس میں بھی الارم کوشش کرے کہ اپنے سے دور رکھیں. دور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بجے گا تو آپ کو جا کر بندی کرنا پڑے گا, خود تو اٹھ جائیں گے اسی بہانے. حالت یہ ہے کہ نیت تو ہے ہی نہیں, الارم لگا بھی دیے تو کیا ہو رہا, دوسرے کو آ کے بازو کی کمرے والا بند کر کے جا رہا, کیونکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, رات تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہاں ہو رہا ہے ایسا اس طرح. تو ایسا بھی نہیں کہ بھائی اس کی زندگی اجیرن کر دے رہے اپنے فجر کے چکر میں, لیکن انسان کا ارادہ ہو تو یہ تمام چیزیں فائدے مند ہوتی ہے. یاد رکھیں اور الارم وغیرہ لگائیں. اسی طرح جو ہے ایک ترکیب جو لوگ بتاتے ہیں, لیکن یہ کس کا آدمی کے لیے کتنی ثابت ہے, پانی تھوڑا سا زیادہ پی کے انسان رات میں سوئے. یہ کتنا فائدے مند ہے کس کے لیے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ بھی فائدے مند چیز ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ رات میں سوتا تو اتنا پانی اگر پی لے تو اس کو اتنی دیر کے اندر پیشاب آ ہی جاتا ہے, تو پھر نیچرلی وہ صبح کیا ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے جلدی. آپ دیکھیے آپ اگر 1 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں اور آپ اگر 6 گھنٹے تک سو اور آپ کو پیشاب نہیں آتا ہے, تو آپ 2 گلاس پی کے سوئے, آپ دیکھیں گے آپ 5 گھنٹے میں آپ کی نیند نشار ہو جاتی ہے. نیچرلی باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے ضرورت کے, اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات اس کو فجر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ ہر آدمی کے اعتبار سے نہیں, لیکن کس کو کتنا سوٹ ہوتا نہیں پتا, لیکن ایسی بھی لوگ اختیار کرتے ہیں ٹیکنیک کہ پانی زیادہ پی کر سوتے ہیں, جسے فجر میں اٹھنے میں ان کو آسان, چونکہ بلیڈر پیشاب کی تھیلی بھر جاتی ہے اس سے, اور پھر انسان کو ایک سینسر رہتا ہے باڈی میں, وہ نیند میں بھی رہتا جگاتا ہے کہ پیشاب آیا, اور انسان نیچرلی اٹھ کے پیشاب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, کوئی بھی آواز آ جائے فجر کی, اذان وغیرہ بھی ہو جائے تو اٹھ جاتے, لیکن وہ حس بہت کم لوگوں میں آج کل نظر آتا ہے. ان پہلے لوگوں میں یہ حس تھا, میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو جائے تو لوگ اٹھ جاتے. اور ایک چیز یہ بھی یاد ہے کہ فکر کے ساتھ اگر آپ سوئیں نا تو آپ برابر اتنی دیر میں اٹھ جاتے ہیں جتنی دیر میں آپ کو اٹھنا ہے. اگر آپ کو فکر ہو کوئی چیز کی تو کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہو, اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا تو کبھی آپ نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور آپ سو رہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے جس کو صبح لے کر سب کو چلنا ہے, تو دیکھیے آپ بغیر الارم کے, الارم بجنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے, 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے کہ بھی جانا ہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں اٹھا دوں گا, میں ذمہ دار ہوں, تو آپ دیکھیے پھر آپ نہیں اٹھتے ہیں. تو پتا چلا باڈی میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہو آس پڑوس میں, ان کو پوچھیے کبھی انہوں نے تہجد کے لیے الارم لگایا کیا. برابر شہر میں اٹھتے ہیں, نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں, برابر ان کو پتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے. باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ فکر کا نتیجے میں ہوتا ہے. آپ کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے اشارے ہوتے رہتے ہیں کہ اب وہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ نیند میں بھی آپ وہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی, اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو لوگ گارڈز ہوتے تھے, آج کل تو نہیں ہوتے لیکن پہلے گارڈز ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ کے, تو ان کی حالات اور کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے وہ, اور اس میں بھی ان کو پتا تھا کوئی ہلچل ہوئی تو اٹھ جاتے تھے. اتنے چاخر چوبند ہوتے تھے پرسنل گارڈ جو بادشاہ کی. جب یہ ایسا یہ نہیں تھا الارم بج جائے گا, یہ ریز رہیں گی تو کوئی اندر پاس کرا ٹرس پاس تو آواز ہو جائیں گی, نہیں تھا. تو گارڈ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر سو بھی رہے تو ہاتھ میں تلوار ہوں گی اور ذرا سی آواز پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ, اس کو ایک عام زبان میں بولتے ہیں ایک آنکھ کھلی رکھ کر سونا. ایسے لوگ ہوتے تھے بھائی, ایسے ناممکنات میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیے اپنے اطراف میں آپ کو ملیں گے, آپ کے گھر وغیرہ میں آپ کے بوڑھے کوئی ہوں گے رشتے دار, تو ان کو پتا جو الارم کے سسٹم نہیں تھے, گھڑیاں نہیں تھی, تو کیسے اٹھے لوگ, ایسے ہی اٹھتے تھے بھائی. یہ فکر ہوتی تھی فجر میں سے پہلے اٹھنا ہے, روزے ہے کل سے, رمضان چل رہا تھا, آپ دیکھیے برابر ان کی نیند کھل جاتی 3 بجے, اگر شہر کا وقت 4 بجے ختم ہونا. تو آپ بولیے کیسے اٹھتے اور ایسے ایگزیکٹ, وہ ایک اندر سے فکر رہتی انسان, یہ کیسے ہوتا, وہ سسٹم کیسے جمتا, باڈی کیسے اڈاپٹ کرتی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانوں نے ایسا کیا. تاریخ اسی گواہ ہے, ہم نے خود دیکھا ایسے لوگ. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. اس طرح کوشش کریں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے, 10-15 منٹ پہلے, تاکہ آپ فارغ ہو جائے پیشاب وغیرہ سے, آرام سے مسجد جا سکیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے نماز فجر ہو تو اپنے آپ کو آپ کچھ کبھی انعام دے سکتے ہیں, یہ معنی میں کہ آج اچھا ہوا, خوشی ہوتی انسان. اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ بھائی میرے لیے ایک پینالٹی پنشمنٹ آج یہ رہیں گی کہ میں یہ کام زیادہ کروں گا, اس لیے کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی. سمجھیں گے, ایسا فجر نہیں ہوئی آج میرے سے, تو میں کوشش کروں گا کہ اب نفل تو بھی زیادہ پڑھوں تھوڑی سی میں دن میں. سمجھ رہے کیوں, تو میں نے غلطی کی فجر میں نہیں اٹھا, آج فجر ہوئی تو میں اپنے آپ کو کچھ
انعام بھی دوں گا، اتنا یہ سینس کی مجھے آج خوشی ہوئی کہ میں نے آج فجر پڑھی. تو ایسا ایک جذبہ اگر جگائے کہ آج فجر ہی دیکھو کتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، آج نہیں ہوئی تو میں 2-4 نفل زیادہ پڑھوں گا آج اس لیے کہ آج فجر میرے سے نہیں ہوئی. تو انسان کو چیزوں کی پھر عادت ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھے جو بہرحال شاید فائدے مند ہو جائے، لیکن کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اہل فجر میں شامل ہونا ہے، فجر کی ادا کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے. اس کا پکا ارادہ کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنا ہے. آپ کوشش کریں گے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ارادہ چھوڑ دیا تو پھر ہر چیز آپ کے لیے ناممکن ہے. پھر تو اذانیں ہو رہی ہے، بازو مسجد ہے تو بھی جانا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، ارادہ کرنے والوں کے لیے پھر ہر چیز سہولت ہوتی ہے، ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں. لوگوں کے کیا حال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے واقعہ سنا نا کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت دور رہتا ہوں مسجد سے، میرے لیے آنا مشکل ہے، ایک تو اندھا ہوں، پتہ نہیں گڑھا وغیرہ کیا آ جائے، ٹھیک ہے، پھر کیڑے مکوڑے نکل سکتے ہیں، بھیڑیے وغیرہ بھی راستے میں نکل سکتے ہیں، جتنے دور سے آ رہے تھے میرے لیے اتنی مشکل ہے، تو کیا میں نماز کو نہ آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے گھر پہ پڑھ لو. پھر تھوڑی دیر بعد بلا رہے نہیں، ان کو بلا کے لاؤ، پھر بلا کے لایا، کہا کیا اذان کی آواز آتی ہے کہ تیرے گھر تک؟ تو کہا اذان کی آواز آتی ہے. تو کہا پھر تجھے آنا پڑے گا. نابینا صاحب بغیر کسی سپورٹ کے آ نہیں سکتے، راستے میں کیا کچھ مسئلے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو نہیں معلوم، اور پلس سامنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا رات میں تو کوئی آ رہا، وہ الگ مسئلہ. ایک آدمی نابینا چلو اس کو تو دکھتا ہی نہیں، لیکن کم از کم سامنے والے کو دکھا تو وہ تو بولتا نا ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر نکلو، وہ بھی نہیں. پلس بھیڑیے وغیرہ جنگلی جانوروں کا خطرہ، ان کا اذان. ظہر کی کتنی رکعت نماز ہے انڈیا میں؟ کسی سے پوچھ لے آپ تو 12، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. اب آئے دیکھو 2 نفل. اب یہ پرابلم ہے چونکہ نفل کا وقت بھی ہو گیا اور اس کی ایک جگہ بھی ہے کہ کب پڑھنا نفل کو، صرف موقعہ پڑھنے کے بعد. تو اگر کسی نے موقعہ نہیں پڑھا تو نفل بھی نہیں پڑھتا پھر. تو نفل کا کوئی وقت نہیں ہے، نفل آپ کو جب سہولت ملے، جب وقت ملے، جب دل بولے، جب کوئی پریشانی، جب کوئی دعا کرنا ہے، جب کوئی مشکل ہے، جب کوئی حاجت ہے، جب کوئی توبہ کرنا ہے، کسی عمل سے بولے آپ 2 رکعت جو پڑھیں گے نفل ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا فجر سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتے تو بالکل آپ پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی 2 رکعت ہوگی جو کہ سنت موقعہ تھی، اس کے بعد آپ کے وقت ہے، آپ خالی ہے، آپ چاہے خالی وقت کو عبادت میں لگائے تو آپ چاہے تو نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. لیکن آپ اگر اس کو روز کا معمول بنا کے، روز فکس ٹائم بنا کے روز اس کو پڑھے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد آپ ہمیشہ جو کہ موقع ہے نفل پڑھتے تھے. لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کبھی پڑھ سکتے، اس میں ممانعت نہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس بر صغیر میں لوگوں کو عبادتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں نے نفلوں کو ایڈ کر دیا ہر جگہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نفل بھی خاص نماز ہے اور خاص وقت میں صرف پڑھی جا سکتی ہے. ویسا نہیں، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی نفل کو آپ معمول نہ بنائیں ایسا کہ اس پہ اڑ جائے کہ بھائی یہ نہیں پڑھے تو آج دل نہیں لگتا، دن برا جاتا، فلاں ہو جاتا. ویسا آپ وہ نہ کریں، ورنہ پھر وہ نفل اس فرض سے زیادہ اہمیت لے جاتا ہے پھر کبھی کبھار. تو ویسا نہ کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا خالی وقت پڑھنا چاہیے تو پڑھنے میں کوئی نہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں، سنت میری ہو گئی، اور اس کے بعد فجر کیا فرض پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ فجر کے لیے نہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے 2 سنت ہے، وہ بھی اس کے بعد عشاء کے بعد کبھی بہرحال کر سکتے، اس سے مسئلہ نہیں انشاءاللہ. سوال یہ تھا کہ مطلب آج دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں فجر کی نماز فرض چالو رہتی ہے اور پیچھے سے آ کے بعد میں وہ سنت پڑھتے رہتے، مطلب تو ایسا کرنا درست ہے کہ اور نماز بھی ہو جاتی ہے اور ان کی سنت چالو رہتی ہے، حالانکہ جماعت میں شامل ہو سکتے تھے. بھائی ایک سوال کیا کہ اگر انسان جو ہے فجر کے لیے جائے 2 رکعت، چونکہ فجر کی نماز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پڑھتے تھے، آپ کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس نماز کو جو موقع ہے، تو کیا ہم امام کی جب نماز چل رہی ہے جماعت سے، ہم کیا پیچھے اس کو پڑھے؟ اس حد تک کہ کبھی فرض بھی چلے جائے تو سنت چالو رہتی ہے، اس کی کیا اس کی وضاحت؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ صرف غلط فہمی ہے نہیں، اس بات کو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنے آپ کو علماء بتاتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر فرض کی آخری قاعدہ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اپنی سنت کو ادا کر لو. یہ میں نے خود سنا ہے تقریروں میں، لوگ جو واعظ اور نصیحت مساجد میں کرتے عام جگہ دیکھ میں نے کئی بار سنا کہ اگر آپ کو فرض نماز کا قاعدہ بھی اگر آخری مل جائے، آپ کو یقین ہے تو آپ کو اگر موقع ہے تو آپ سنت پڑھ کے بھی ملنا اس میں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کے اندر مسجدوں کے اندر لوگ آتے ہیں، صرف فجر نہیں، فجر میں تو زیادہ کرتے چونکہ اہمیت ہے، بلکہ ظہر میں بھی آپ آ کے دیکھیں گے 1:30 بجے جماعت ہے، 2 منٹ باقی ہے، ابھی 28 ہو رہے، جبکہ پتہ ہے کہ جماعت 2 منٹ میں اس کی 4 رکعت جو سنت ہے پہلے کی موقع نہیں ہوتی، پھر بھی آپ دیکھیں گے وہ کھڑے ہو کے آرام سے 4 رکعت شروع کریں گا، امام صاحب اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کی 2 رکعت ہونے تک اس نے جا کر پھر تیسری رکعت میں ملیں گا. ریزن وہی ایک بدعقیدگی، لا علمی، غلط علم کے اگر فرض کا قاعدہ بھی مل جائے تو سنت پڑھ لو. مطلب یہ خود آپ دیکھیے عقل سے محال ہے
کہ فرض کے مقابلے میں سنت کو کیسا وہ مطلب عقل بھی تو ہوتی ہے نا انسان کی، فرض چل رہی ہے تو کیسے سنت کو ہم پڑھ سکتے ہیں جبکہ فرض چل رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی نماز کی اقامت کہی جائے تو اس نماز کے علاوہ پھر دوسری نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، مطلب فرض نماز کی اقامت ہو گئی تو آپ وہی نماز ہوں گی، دوسرے نہیں ہوں گی۔ آپ سمجھو آپ آ گئے اور آپ نے رکعت باندھ لی اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ 1:29 ہو رہا اور 1:30 پہ جو ظہر کی جماعت کھڑے ہونے والی ہے، آپ نے باندھ لی اور اس کے بعد امام صاحب اقامت دے دی جائے تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز توڑ کر وہ نمازیں مل جانا پڑیں گے۔ اب جن کو اس چیز کا علم ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں کی وہ حرمین وغیرہ میں، سعودی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اذان کا وقت ہے لیکن جماعت کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ جماعت وہ جب کھڑی ہوتی ہے جب امام صاحب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، سنت جو پڑھتے ہیں تو اذان دے دی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ سنت پڑھتے ہیں، امام صاحب کی جب سنت ختم ہوگی جماعت کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اذان کا ٹائم فکس ہوتا ہے، جماعت کا فکس نہیں ہوتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ 4 رکعت کو جو ٹائم لگے گا 2 رکعت کو اتنا ہی ٹائم امام صاحب لیں گے، تو وہ آتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسی اگر اقامت ہو تو کیا کریں گے، ہاتھ چھوڑیں گے، جا کے صف میں مل جائیں گے۔ اب انڈین ہم لوگ رہیں گے، انڈین پاکستانی بنگالی تو کیسے رہتے یہ لوگ، نمازات توڑ دیتے، نماز کی کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رہتی ان کے پاس، کبھی بھی توڑ دیتے، کبھی بھی پال لیتے، لیکن ان کو علم ہے مسئلے کا کہ میں کھڑا تو ہو گیا تھا، لگا کہ پالوں گا، نہیں ہوا، اقامت ہو گئی، جب اقامت ہو جائے فرض کی تو دوسری نماز نہیں ہوتی، تو فجر میں بھی وہ اصول لاگو ہوگا، اقامت ہو جائے فجر کی تو دوسری نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس معلوم ہے امام صاحب فجر کی نماز میں تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، 25 آیتیں بولو، 20 آیتیں بولو پڑھ لیتے ہیں، اور نتیجہ ہم کو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ حسین بولٹ سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں نماز کے اندر، ایک دم اپنے کو طے ہے حسین بولٹ دنیا کا سب سے تیز بھاگنے والا آدمی ابھی جب میں تقریر دے رہا ہوں اس وقت تک، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس سے تیز نماز میں بھاگ سکتے ہیں، ہم کو پتا ہے۔ تو الحمدللہ جب جماعت کھڑی ہوتی فجر کی، جب اگر میں بستر سے اٹھوں بھی تو میری 2 رکعت سنت کے، مطلب وضو بھی شامل ہے، طہارت بھی شامل ہے، 2 رکعت سنت کے ساتھ فائدہ پا لیتا ہوں میں، ماشاءاللہ وہ رفتار ہے، سمجھو اٹھے سیدھا طہارت ہو گئے، نکلے، وضو کرے، آئے، 2 رکعت بھی چالو چکی، وہاں صاحب 20 ایک آیت پڑھ لیں گے پہلی رکعت میں، اس کے بعد دوسری رکعت کو اٹھیں گے، تب تک اپنی ان کی ایک رکعت میں یہ سب کر کے دوسری رکعت کے قاعدے تک تو ماشاءاللہ یہ پورا کام فنش کر کے قاعدے میں اللہ اکبر بیٹھ گئے، چلو قاعدہ مل گیا، مطلب نماز مل گئی، ہو گیا۔ ایک دم کامن ہے یہ غلط فہمی ہے، آپ کو اس کو ختم کرنا۔ ہاں آپ آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کیا ہے، ہاں آپ نماز میں ہیں اور قاعدہ ہی آپ کا باقی ہے اور اقامت ہو گئی تو جلدی سے قاعدہ ختم کر لیجیے، لیکن آپ آئے، رکعت باندھے، اقامت ہو گئی، اب آپ چھوڑیں گے اور وہاں آ کے ملیں گے۔ اب دوسرا سوال، ارے اب پھر ہم سنت کب پڑھیں گے؟ تو بھائی جلدی آؤ، اور اگر ایسا ہو جائے کہ آپ جلدی نہیں آ سکے لیکن آپ کی پوری نیت تھی، آپ کی پوری کوشش تھی، تو فجر کی نماز ہو جانے دیجیے، فجر کی نماز میں مل جائیے، فجر کے بعد اگر وقت باقی ہے فجر کا تو پھر وہ 2 رکعت آپ بعد میں پڑھ لے سکتے ہیں فجر کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، فجر کی نماز ہوئی، سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ کوئی نماز پڑھ رہا، آپ نے اسے بلایا اور کہا اب کیا پڑھ رہا تھا؟ تو کہا میری سنت رہے گی، تو آپ نے خاموشی اختیار کی، مطلب فجر کی 2 سنتیں فجر کے بعد اگر وقت ہو تو پڑھی جا سکتی۔ تو یہ غلط فہمی سب سے پہلے نکال دے کہ آخری قاعدہ بھی مل جائے تو نفل پہلے، سنت پہلے پڑھ لینا، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اذان جس نماز کی اقامت ہو جائے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اب اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوگی، آپ کو جا کے سیدھا ان کے پیچھے مل جانا ہے۔ اگر آپ نماز میں ہیں، پہلی رکعت میں ہی ہے اور اقامت ہو گئی اور آپ کو پتا ہے دوسری رکعت تک تو 1 رکعت ان کی ہو جائیں گی، تو آپ چھوڑیں گے اپنی نماز، اٹھیں گے اور جا کر وہاں مل جائیں گے۔ اس چیز کو ان کو سمجھنا یاد رکھیں۔ اور ایک اور ڈاؤٹ یہ تھا کہ مطلب فجر ہو جاتی اس کے بعد کبھی لیٹ اٹھ جاتے تو کوئی ایسا ٹائم رہتا ہے کہ مطلب فجر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ مطلب اس کو اس پہ چل جاتا مطلب سجدہ جو بھی رہتی نماز۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ہو جائے اور وہ سو رہے، کوئی انسان سو جائے، فجر کا وقت تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی اور انسان سوتا رہا، اب اٹھے تو فجر کب پڑے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، عام بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی غفلت جیسے نیند کی وجہ سے انسان سو رہا تھا اور نیند سے بیدار ہو تو جب وہ جاگے، جب اس نماز کا وقت اس کے لیے رہتا ہے، سمجھ رہا؟ یہ کس کے لیے؟ لیکن جو غفلت ہو جائے، کوشش تو کی اٹھنے کی نہیں اٹھ پایا، چاہے عصر کا مسئلہ ہو، چاہے فجر کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور نماز کا مسئلہ ہو، بہرحال ٹھیک ہے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے عشاء مغرب کا سو گیا تھا، عشاء میں ہی مسئلہ ہو جائے، لیکن سمجھ لیجیے اب آپ نے جیسے سوال کیا کہ اگر سو رہے تھے اور نیند سے جاگے اور جب جاگے تو بس فجر کا وقت ختم ہوا، سمجھو سورج نکلنا شروع ہوا، تو بہرحال پھر اس کے لیے یہ حدیث لاگو ہے کہ وہ جب اٹھیں گا جب فجر پڑھ لیں گا۔ اور سیم اصول غروب کا بھی ہے۔ کسی سوال کی اکثر عورتیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح اٹھتی ہیں لیکن فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا
جاتا ہے ہونے کے بعد ایسی عورتوں کے لیے آپ کچھ نصیحت کریں گے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی انسان صبح اٹھتا ہی ہے لیکن صبح اٹھنے کے بعد اگر وہ فجر نہیں پڑتا ہے، حالانکہ اٹھ رہا ہے، مثال کے طور پہ بچوں کو تیار کرنے اٹھ رہے ہیں فجر کے 5-10 منٹ بعد، پھر بچوں کو تیار کر رہے ہیں، پھر ان کو بھیج رہے ہیں، تو میں کیا کہوں ایسے لوگوں کے تعلق سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جو فجر کے بعد اٹھ کر پانی بھرتے رہتے ہیں لیکن فجر کو کبھی نہیں آتے، سالوں سال پانی بھر رہے ہیں لیکن فجر کو نہیں آتے، سالوں سال اٹھ کر اپنے روزی روٹی کے لیے نکل رہے ہیں، منڈی جا رہے ہیں، دودھ وغیرہ کا بزنس ہے تو اپنے طبیلوں میں جا رہے ہیں، اسی طرح گاڑی وغیرہ اگر چلا تو ڈرائیونگ کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے بچوں کو اسکول وغیرہ چھوڑتے ہیں اس کا اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں، ٹیچر ہے تو اس کے لیے اٹھ کر صبح جلدی چانا دودھ وہ کر رہے ہیں، لیکن فجر سے پہلے اٹھتے لیکن فجر کی کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، چونکہ ان کے ذہن میں بات ہی نہیں ہے، ظہر چھوڑتے اثر چھوڑتے مغرب عشاء چھوڑتے تو فجر بھی چھوڑو، لیکن اٹھتے ہیں، یاد رکھ کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا تہجد سے اٹھ کے خالی نل کو جا کے دیکھتے پانی آیا کیا، لیکن تہجد بھی نہیں پڑھتے اور فجر بھی کبھی نہیں پڑھتے، کبھی نہیں، آپ کو سالوں سال کی زندگی ایک جیسی نظر آئیں گی، تو یہ بد نصیبی اور کیا کہیں گے، مسلمان ہو کر اگر یہ کوئی انسان یہ نہ کر سکے تو اس سے زیادہ بد نصیب کیا ہوں گا۔ تو گزارش تو یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اٹھ ہی رہے بچوں کو تیاری کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر اللہ کا حق ادا کر دیجیے، بچوں کا حق ادا کرے اسکول بھیج کر اچھی تعلیم دلا کر، اللہ کا حق جو ادا نہیں کر سکا باقی زندگی میں کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا گزارش کروں گا کہ جلدی اٹھ کر وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ کسی نے سوال کیا مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے کس طرح محلے کے ماحول بنا سکتے ہیں تاکہ نوجوان زیادہ سے زیادہ فجر میں آ سکیں، کیونکہ اکثر نوجوان راتوں کو محلے میں جاگتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے کچھ شہروں میں دیکھا، ہندوستان کے اندر انڈیا میں کچھ ایسے شہر ہیں، نام نہیں لیتا ہوں بہرحال، تو وہاں ایک سسٹم یہ ہے کہ فجر میں جو لوگ نہیں آتے ہیں تو پوری مسجد مل کے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے، یہ سمجھ کے کہ یا تو بیمار ہو گیا تو مر گئے، تو وہ ٹینشن میں آتا تو آدمی دوسرے دن برابر مسجد میں آ جاتا، سب لوگ کیا کرتے رہے انہوں نے آئے چلو پورے لوگ نماز پڑھنے ان کے گھر چلے جاتے کہ کیسے ہے کیا ہے زندہ ہے کیا مر تو نہیں گئے علاج کہاں چل رہا، تو ایک دم سب شرمندہ ہوتے نہیں گھر میں سوتے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے ویسا بول بھی نہیں سکتے، تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے اس کے ٹینشن سے میں نے دیکھا فجر میں برابر پہنچ جاتا ہے گھر پہ مت آتے لوگ، کیونکہ پورے محلے کو معلوم ہو جاتے ہیں گھر پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کا سسٹم ہی ہے، نوٹ کرتے ہو کتنے لوگ محلے میں 50 لوگ فجر میں آتے ہیں، اگر 1-2 کم رہے تو پھر وہ 2-3 دن دیکھتے ہیں ایسے ہر دن نہیں، اور اس کے بعد گروپ بنا کے گھر چلے جاتے ہیں خیر خواہی کے جذبے سے کہ بھائی مر گئے کیا، نہیں آ رہے 3 دن سے، سفر پہ ہے کیا یا بیمار ہے، تو فوراً پھر وہ بولتا نہیں میں بیمار بھی نہیں ہوں، نہیں آ رہا تھا، غفلت ہو گئی، انشاءاللہ اب میں کروں گا، تو بہرحال ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دوستوں کو راتوں میں جاگنے کے، راتوں میں کیا کرتے جاگ کر بات چیت کرتے نا، تو وہی کرو نا بات چیت، چلو ٹھیک ہے عادت ہے نہیں جا رہی تو فجر کی بات کا سسٹم چالو کر دو، رات میں سو جاؤ جلدی، فجر میں ملو سب لوگ، پھر فجر کے بعد نکل کے چبوتروں کو آباد کرو، انشاءاللہ فجر کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہی ہوگا، سمجھ رہے ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ رات میں جا کے وہ چبوتروں پہ جاگنا وہ نحوست کا باعث ہے جو فجر کو چھڑوا دے رہا آپ، لیکن اگر آپ فجر کی بات شروع کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منکر کو برائی کو آپ سے دور کر دیتی، نکل جائیں گی برائیاں، اور ہو سکتا ہے کچھ خیر کا پہلو نکل جائے فجر میں اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو بہرحال بہت سارے طریقے دیکھیے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی فکس طریقہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دے دی جاتی، اور اذان جو ہے مکمل دعوت ہے، دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے، ہاں اس کے بعد یاد دہانی کی جا سکتی چلتے چلتے، لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم کسی نے بنا دیا، اور فجر کے بعد فجر کا اعلان کرتے گھومتے، اور فجر کی اذان میں جو اضافی الفاظ ہے اس کو بھی دہراتے، والصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، حضرات اٹھیے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ اذان کا الٹرنیٹ بن جائیں گی تھوڑے دن بعد، جبکہ اذان کامل دعوت ہے، سمجھ رہا، تامہ ہے، مکمل ہے، اس کے بعد کوئی دعوت نہیں، ہاں غافل کو اشارہ کرنا، غافل کو یاد دہانی کرنا اس کے بعد جائز ہوگا، لیکن ایک سسٹم ہی بن گیا کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی وہ حضرت آ کے بولیں گے تو جب اٹھنا آپ نے، پھر وہ آ کے بولتے الصلاۃ خیر من، تو جب لوگ اٹھ رہے مطلب اذان ختم ہو گئی، یہ چیز اس کی الٹرنیٹ ہوتی جا رہی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اذان ہی اصل ہے۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا دوست احباب کو آپ بول سکتے اٹھانے کے لیے آؤ، لوگوں کو بول سکتے کال کرو، ریمائنڈر کال کا ایک سسٹم بھی ہوتا ہے، آپ سسٹم کے اندر کچھ نمبر ہوتے ڈائل کر دیں، آپ کو اتنے بجے خود کال آتی ہے، سسٹم کی طرف سے کال آتی ہے، سمجھ رہے ہو، اٹھانے کے بعد آپ کو آئیں گا خالی کہ ریمائنڈر کال تھا، ویک اپ کال بولتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے ہر موبائل سروس کمپنیز میں ہوتا ہے، آپ اس کو ڈالیں آپ کو کال بیک آتا ہے پرٹیکولر وقت پہ، اور ویک اپ کال بولتے ہیں، ہوٹلس وغیرہ میں بھی دیکھیے ویک اپ کال کا سسٹم ہوتا ہے، پرٹیکولر سسٹم میں ہوتا ہے، ڈال دیتے اتنے بجے آپ کو کال آتا ہے فون پر، آپ تو یہ ویک اپ کال بولتے ہیں، ریمائنڈر کال آتا ہے، وہ کر سکتے آپ، کئی بہرحال طریقے ہو سکتے ہیں۔ محلے کے اندر اجتماعی طور سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی سب لوگ تھانے کی صبح ہم اٹھیں گے، صبح ایک دوسرے کو ہم گنیں گے کہ بھائی سب لوگ شام میں جو جمع ہوتے تو صبح آ رہے نہیں آ رہے، تاکہ ہم کو یاد آئے نہیں، جو لوگ ہمارے پاس ساتھ فجر میں نہیں رہیں گے تو وہ لوگ رات میں بھی ہمارے ساتھ جاگیں گے نہیں اور بیٹھیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ تو بہرحال
بہرحال کرنا پڑے گا. زمین زمانہ حالات علاقے کے اعتبار سے الگ چیزیں ہو سکتی ہے. بس کوشش یہ کرے کہ اس میں علماء کی رہنمائی لے اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو دین و شریعت کے اندر ایک نئی چیز ہو. تو بہرحال باقی تمام چیزیں پھر درست ہوں گی انشاءاللہ. وہ جو لیڈیز ہے تو نمازوں کے تعلق سے وہ اذان کا انتظار کرتی ہے، چاہے فجر میں ہو، اور فجر کی جو اذانیں یا نمازیں کھڑے ہوتی ہیں وہ کافی لیٹ پڑھائی جاتی ہے انڈیا پاکستان جہاں پر بھی. تو اس کا کچھ الٹرنیٹو. بھائی نے سوال کیا کہ خواتین گھروں میں ہوتی ہے، کبھی کبھی اٹھ جاتی ہے لیکن وہ اذان کا انتظار کرتی ہے. فجر میں تو خاص طور سے اذانیں کافی لیٹ ہوتی ہے تو وہ پھر انتظار کرتی کافی لیٹ ہو جاتی ہے. کیا کرے؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ خواتین چونکہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتی، ان کے لیے کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونا اصل ہے. وقت شروع ہو جائے تو نماز اپنی ادا کر لے سکتے ہیں گھر کے اندر. جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت اگر آپ کے علاقے میں اذان تو ہوتی ہے 7:15 بجے، جماعت ہوتی 1:30 بجے، لیکن اگر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:35 پر، 12:20 پر، 12:40 پر، تو آپ گھر میں بالکل 12:40 کو نماز پڑھ لے سکتے ہیں. اپنی اذان کا انتظار مردوں کو کرنا ہے جو باجماعت مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جہاں باجماعت نماز نہیں ہوتی، مسجد میں نماز نہیں ہوتی، تو وہاں نماز کا وقت شروع ہونا آپ کے لیے کافی. اور خواتین کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے اول وقت ہونا ضروری ہے. وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتے. تو فجر کا وقت جیسے مثال کے طور پر آج کا کر لے تو فجر کا وقت تقریباً 4:29 یا 28 پہ شروع ہو جاتا ہے. تو آج 4:28 یا 29 پہ شروع ہوتا ہے اور ختم جو ہوتا ہے 5:52 پر. لیکن عورتوں کو چونکہ علم نہیں ہے، اب اذانیں ہوتی 20 منٹ پہلے، 52 سے 52 سے 20 منٹ پہلے، 32 پہ اذان 30 پہ ہوتی ہے، اور جماعتیں کھڑی ہوتی 5-10 منٹ بعد، تو بیچاریاں انتظار کرتی 5:30 بجنے کا. ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا کریں، موبائل ایپ میں آج کل آتا ہے فجر کا اسٹارٹ، فجر کا اینڈ، مطلب سن رائز مطلب فجر کا اینڈ ہوتا ہے، فجر اسٹارٹ، سن رائز مطلب فجر کا اینڈ ہوتا ہے. تو آپ وہ دیکھ لیں، فجر اسٹارٹ کے بیچ میں کبھی بھی آپ اٹھے پڑھ لیں. اذان کا انتظار عورتوں کو نہیں کرنا. یہی معاملہ ظہر کے لیے، معاملہ عصر کے لیے، معاملہ مغرب، اور یہ معاملہ عشاء کے لیے کہ ان کے لیے نماز کا وقت ہونا اصل ہے. وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتی ہے. ان کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے. اذان کا انتظار ان کو کرنا ہے جس کو باجماعت نماز پڑھنا ہے، مسجد جا کے پڑھنا ہے، یا جماعت ہوتی مسجد نہیں بھی ہے تو پھر اذان ہوں گی اس کے بعد وہ پڑھیں گی جو کہ مرد ہے. یا آپ بھی اگر مسجد جا کے نماز پڑھتے تو آپ کو انتظار کرنا ہے، ورنہ گھروں کے اندر تو اول وقت شروع ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے تو آپ بالکل نماز پڑھ لے سکتے. کسی نے سوال کیا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جس نے فجر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے جس نے عصر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی. کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے سورج نکلنے سے پہلے جس نے فجر پڑھ لی تو بات صحیح نا، طلوع آفتاب سے پہلے تک فجر ہے اور غروب آفتاب سے پہلے جو ہے عصر ہے، تو بالکل صحیح بات ہے یہ. لیکن آخری وقت ان نمازوں کا یاد رکھیے، جو آپ نے سوال کیا آخری وقت ہے. سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آخری وقت ہے فجر کا، اور سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آخری وقت ہے عصر کا، یہ آخری بول رہے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ اس سے جلدی پڑھیں تاکہ ایک دم اینڈ ٹائم پر بالکل آخری وقت تک جا کر بالکل سورج ڈوب رہا ہے کریں، یہ درست نہیں ہوگا. چونکہ ہمیشہ اگر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو یہ برائی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ برائی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں اول وقت میں پڑھیں. لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کہ سورج ڈوبنے سے بالکل پہلے آپ کھڑے ہو اور سورج نکلنے سے بالکل پہلے فجر پڑھ لے تو ہاں نماز تو ہو جائیں گی، لیکن اس کا آخری وقت ہے، ریکمینڈڈ نہیں. کوشش کریں کہ آپ جلدی پڑھیں. کسی نے سوال کیا گھر کی عورتیں فجر کی نماز پڑھتی ہے لیکن فوراً سو جاتی ہیں، ایسا ہمیشہ کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیے اگر فجر کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے نیند کی وجہ سے اور اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ فجر پڑھ کے کم از کم سوئے تو یہ بہت افضل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بولنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ فجر کے بعد بھی ہم جاگے، لیکن ایسا ہو رہا کہ فجر کے بعد نہ جاگنے کی وجہ سے فجر بھی اگر ہم چھوڑ دے رہے ہیں، جیسے رات میں 2 بجے سوئے، تب اگر فجر کے جاگنے کی جاگنا پڑتا ہے اور سو جا رہے فجر بھی نہیں پڑھ رہے، تو اس کے تو مقابلے یہ اچھا ہے کہ فجر پڑھ کے پھر سو جائے. کسی کی محنت مشقت کا کام ہے جس کی وجہ سے فجر کے بعد سونا اس کو ضروری ہے تو فجر پڑھ کے سوئے، بالکل اچھا ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں فجر بھی نہیں پڑھتا اس لیے کہ میرے کو بعد میں پھر سونے کو نہیں ملے گا، گھر والے سب جاگتے، سمجھے آپ. تو لہٰذا لیکن کوشش یہ کرے کہ فجر کے بعد بھی جاگے، لیکن کسی وجہ سے فجر کے بعد وہ سوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ فجر اس کی ہو گئی، اس کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اس نے وقت کی جو برکت کا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن نماز تو اس کی ہو گئی. تو اگر ایسی کوئی خاتون ہے جس کا روز مرہ کا روٹین ہے کہ فجر روز ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ سو جاتی ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کرے فجر کے بعد بھی جاگنے کا. بلکہ میں کہوں گا ٹائم ٹیبل کو الٹ دے، رات میں جلدی سو، صبح فجر کے بعد جاگنے کی عادت ہو. لیکن کسی وجہ سے اگر پاسبل نہیں ہو رہا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ایسا پورے خاندان والے جاگ رہے، پورا گھر جاگ رہا، بچوں کو عادت لگ گئی بری فلاں فلاں، تو پھر کم از کم اٹھے فجر پڑھ لے، اس کا فریضہ تو انشاءاللہ ادا ہو گیا، پھر سو جائے انشاءاللہ. پھر کو مسئلہ شیخ آپ نے فجر میں اٹھنے کا بہت اچھے سے مطلب ہم کو بتایا کہ کیسا اٹھنا ہے فجر میں، زیادہ پانی پینے کا یہ وہ مطلب. لیکن شیخ سب سے بڑا مسئلہ فجر میں چھوٹنے کا یہ ہے آج کل کے ہم نوجوانوں کا کہ ہم رات میں مطلب دیر سے سوتے، مطلب کبھی کبھی 1 2 3 بھی بج جاتے ہیں، زیادہ تر ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو شیخ وہ سونے کی بہت کوشش کرتے پر نیند نہیں آتی شیخ.
शेख, तो ऐसा कुछ रिकमेंड करो ना शेख कि हमको नींद आ जाना, मतलब जिक्र अस्कार भी करते फिर भी मतलब। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि नौजवानों की एक आदत हो जाती है कि रातों में जागते हैं, जिसकी वजह से फजर में उठना नहीं होता है। तो फिर इसको इस टाइम टेबल को, इस रूटीन को कैसा तोड़े हम? रात में सोने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नींद नहीं आती, तो इसके रूटीन को कैसा तोड़ा जाए? देखिए, इस रूटीन को तोड़ने का एक हल मेरे पास है। इस रूटीन को टूटने में लेकिन 8 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो रूटीन क्या होता है मालूम? जिसम को आदत हो जाती है रोज कब आप सोते हैं और कब उठते हैं आप, उसको आदत हो जाती है। इसको अगर आपको महसूस करना है तो आप यूं महसूस कर सकते हैं कि अगर आप इंडिया के टाइम जोन से निकल के समझो ट्रैवल करके कहीं गए, समझ लीजिए यूएस चले गए, तो तकरीबन 9 से 12-13 घंटे का फर्क होता है दोनों के, मतलब इतना ज्यादा टाइम पे कहीं डिफरेंस है यूएस में। तो जब आप यहाँ से निकल के वहां जाएंगे तो आप देखेंगे इंडिया के बराबर आप जब सोते थे उस टाइम पे आपको वहां दिन भी रहेगा तो नींद आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी का एक रूटीन होता है, आदि होती है बॉडी उस वक्त सोने की। फिर उसको टूटने को टाइम लगता है, कई दिनों 15-20 दिन लग जाते टूटने में। 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे महसूस नहीं होता, जैसे यहाँ से गल्फ चलेगा महसूस नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के डिफरेंस वाले कंट्री में ही महसूस होता है। तो पता चला बॉडी को एक रूटीन रहती है। फिर जब वो कंट्री में जाते हैं तो आप उसका रूटीन अपने बॉडी का चेंज करते हैं। तो अभी क्या होता है, जब आप जागते हैं, एक दिन जागते हैं, जो नया जागता है ना बच्चा, उसको तकलीफ होती है, आंख सुबह दुखती, आंखें सूज जाती, फिर 2 दिन जागे, 3 दिन जागे तो फिर कम आंख सूजती है, कम तकलीफ होती है, फिर 4 दिन जागे तो होता है कि 4 दिन तक 2 बजे जाग रहा, तो बॉडी फिर सुबह जैसा उसको सोने की आदत थी 10 बजे उठता था 6 बजे, अब उसने एक दिन 11-12 बजे सोना शुरू किया, उठ जाएंगे 6 बजे 2-3 दिन तक, और उसका दिन बहुत मुश्किल से गुजरेंगे, समझ रहे हैं आप, क्योंकि उठ रहा 6 बजे वाला। फिर बॉडी क्या करती है, मानो आपको फजर जाना चालू होती है और बॉडी 8 बजे तक सोती, फिर उसका रूटीन चेंज हो गया, अब इधर 12 से 8 का हो गया, फिर आप और ज्यादा जाग रहे 2 बजे तक जाग रहे, बॉडी है 8 बजे उठेंगी 2-4 दिन, उसके बाद फिर क्या होता है 9 बजे उठेंगे, उसके बाद फिर आप 10 बजे उठना चालू होते, फिर आप उसको 3 बजे तक जाएंगे, समझे आप, साइकिल रूटीन ऐसा चेंज होता है, उसको वीक 2 वीक्स लगते हैं, मतलब हफ्ता 2 हफ्ते में रूटीन चेंज हो जाता है। बच्चों का भी सेम है, सोने का उठने का रूटीन ऐसी होता है, समझा। अब इस रूटीन को तोड़ने का टेक्निक क्या है, जो ऐसी बुरी आदत लग गई सोने की, जिसका नतीजा ये होता है आप कि समझो आप रूटीनली में 1 महीना जाग रहे हैं और आप सोचेंगे कि आज मुझे नींद आ जाए, नहीं आएगी, कल मुझे नींद आ जाए, नहीं आएगी, आपको उतनी देर तक जागना पड़ेगा। अब इस रूटीन को तोड़ने का तरीका है, आपका रूटीन 10 बजे से 6 था, 12 2 कर दिया आपने, अब उसी के हिसाब से बॉडी 2 बजे सो रही, दिन में 10 बजे उठ रही, अब क्या करें उसको? तो अब तरीका ये है कि अब आप रूटीन को वैसे ही बैक लाएंगे, कैसा लाएंगे, 2 बजे सोएंगे और 6 बजे उठेंगे, और फिर आपके दिन खराब जाएंगे 2-3 दिन। फिर बॉडी क्या करेंगे, मानो आप 6 बजे उठ रहे बोलकर इधर आपको रात में जल्दी थकान महसूस कराएंगे, तो काटा सरक के फिर 12 बजे हो जाता, क्योंकि आप 6 बजे उठ, फिर थोड़े दिन आप 6 बजे उठते रहिए, फिर आपको 2-4-5 दिन वैसी तकलीफ होंगी कि दिन में नींद आ रही, दोपहर में एकदम खाने के बाद एकदम बॉडी एकदम खींच जाती, लेकिन फिर वो बॉडी खींचेंगी इधर की तरफ, फिर आपको रात में जल्दी कंपेल करेंगे सोने को। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन, वीक 2 वीक्स जाएंगे, जैसा आपने बढ़ाया टाइम को, इधर टाइम बढ़ाना सेम वैसी होगा। उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप 10 बजे आपकी बॉडी खुद जाना है अपने को सोने, दोस्त बोलेंगे अरे क्या चल जा रहा है, बच्चा बन गया तो हो गया बोलना टाइम, बॉडी रूटीन चेंज कर देंगे आप। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, हफ्ता 2 हफ्ते ये चीज महसूस करना है। तो आपका वो बच्चा जो स्कूल नहीं जाता था, या वो भाई जो स्कूल नहीं जाता था, अब इसके स्कूल चालू होगा सुबह 7 बजे, आप देखिए कितनी, वो उठता 10 बजे रोज। थोड़े दिन तो इतना तंग करता हो बच्चा, इतना तंग करता है स्कूल जाके आने के बाद कि आधा तंग वो सिर्फ दूर होने से नहीं, माँ बाप से, वो नींद की वजह से करता। लेकिन आप देखेंगे जब स्कूल उसका रेगुलर हो जाता 2-3 हफ्ते, तो बराबर रात में 9 बजे आता, अम्मी सुलाओ, अम्मी सुलाओ, रूटीन उसका पूरा आपने, जो कि 5-6 साल की उम्र था, उसका रूटीन ये था कि रात में कभी भी सोता, दिन में कभी भी उठता, चेंज हो गया, क्योंकि अब उसकी एक साइकिल बन गई जागने उठने, समझे आप। तो आपको सिस्टम बनाना पड़ता, समझा, एक आपको रूटीन चेंज करना है, और रूटीन चेंज करने को टाइम लगता, जिसके नतीजे में आप रात में जल्दी सो के 4 घंटे तक लौटेंगे, बोलेंगे मैं उठ जाऊंगा, नहीं, आपने सोना उसी टाइम पे जब आपकी बॉडी बोल रही है, आपको पूरी आदत होगी 12 बजे तक जागने की, 2 बजे तक, 2 बजे सो, लेकिन उठना आपने 6 बजे, 4-5 दिन बाद बॉडी थक जाती, फिर उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती, और वो रात में आपको प्रेशराइज करती कि अब जल्दी सो, और आपका रूटीन फिर वापस खिसक के वापस जाता है, इधर जल्दी उठने की आदत आपकी बन जाती है। यही उसकी टेक्निक है, और इसको थोड़े दिन लगते हैं आदत, और इसी को करना पड़ता है। और ये शादी ब्याह, छुट्टियां गर्मियों की, प्रोग्राम और फंक्शंस, ये शुरुआत होती है। 8 दिन तक घर में शादी थी और अपना 8 दिन जल्दी शादियां जा करे, तो बॉडी को आदत होगी, 8 दिन में रूटीन बदल गया, अब 9वें दिन नींद नहीं आ रही, 10वें दिन नींद नहीं आ रही, और फिर वो एक सिस्टम बन जाता। अच्छा, ये रूटीन चेंज होते हुए आप महसूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सर्दियों और गर्मियों के अंदर देखिए आपके जागने का फर्क रहता है। क्यों? गर्मियों में ज्यादा जागते हैं और सर्दियों में कम जागते हैं आप। क्यों होता है ऐसा, समझा? इसलिए कि बॉडी का रूटीन चेंज हो जाता है सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से। सर्दियों में दुकानें जल्दी बंद
بند ہوتی, بزنس جلدی بند ہوتے, سب چیز جلدی ہوتی تو آدمی جلدی سوتا. گرمیوں کے اندر سب چیز دیر تک چلتی, گرمی کا ٹائم رہتا, رات تک چیزیں بکتی فلاں ہوتی, تو کیا روٹین آپ کا سردی گرمی سے چینج ہوتا نا. تو ویسی روٹین کو آپ کو جو برا بن گیا 2-3 بجے سونے کا, 12 بجے سونے کا لیٹ نائٹ, اس کو آپ کو جاگ جا کے 2-4-5 دن ہفتہ بہت خطرناک جائیں گا, ٹینس جائیں گا, تھکان کے ساتھ جائیں گا, سر درد کریں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, بٹ کوئی دوسرا حل نہیں ہے, اس کو ایسے ہی توڑا جاتا ہے. اور تھوڑے دن کے اندر یہ روٹین پھر 8 سے 10 دن میں پھر آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے واپس سائیکل آ گئی ہے. لیکن بس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, یہ روٹین پھر آپ کا تھوڑا لانگ چلنا 2-3 مہینے. اگر بیچ میں پھر کچھ تو بھی یہ مسئلہ ہوگا, پھر آپ نے جاگنا چالو کیا تو باڈی وہ روٹین پہ جلدی آ جاتی پھر سے. تو آپ کو اسی کوشش کرنا ہوگی. جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو جلدی سونے اور جلدی جاگنے کی عادت ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیں گے ایک ٹائم ایسا آئے گا پھر آپ کو جب جلدی سونے کی عادت ہو جائیں گی, آپ لیٹ بھی سوئیں گے تو اٹھیں گے آپ برابر اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ اٹھنے کی عادت ہے آپ. چونکہ روٹین 1-2 دن میں بدلتا نہیں, ہفتے 2 ہفتے تک الحمدللہ وہ ایسی رہتا ہے. تو آپ 1-2 ہفتے کوشش کریں انشاءاللہ, اسٹرگل کریں گے, آپ کو دیکھیے عادت انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے. کسی نے سوال کیا رات میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے اگر شوہر فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا بیوی شوہر سے ہم بستری کرنے سے منع کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے یہ بات تو درست نہیں ہے کہ صبح شوہر فجر میں نہیں اٹھا تو بیوی رات میں ہم بستری سے اس کو منع کر دے, لیکن اسی وقت بیوی یہ بھی طے کرے کہ شوہر صبح اٹھے کسی بھی حال میں. دونوں چیزیں اس کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑیں گی. مطلب ہم یہ بھی نہیں بول سکتے نہیں ہم بستری مت کرو, اس لیے کہ آپ کا دن کا روٹین کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, دن کا شیڈول کیا, بچے اٹھ جاتے یہ ہوتا ہے انسان, تو انسانی ضرورت ایک الگ چیز ہے. مطلب یہ بولنا چاہ رہے آپ کی رات میں کھا کر سوتے نیند اچھی آتی تو کیا ہم رات میں کھانا چھوڑ دیں چونکہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے؟ تو دونوں ایک الگ الگ چیزیں, ان دونوں کو ملانے میں بہت تکلیف ہوگی. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ جہاں ہم بستری کا معاملہ تو وہاں اٹھنے کے لیے بھی اتنی کوشش کروائیں. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیملی سسٹم میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ سب پریکٹیکل چیزیں ان کو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں. ہمارے پاس شادی ہوتی ہے دیکھیں کیا کیا چیزوں کا انتظام ہوتا, نیا پلنگ, نہیں بھی رہا تو شادی ہوتی پھر بھی نیا پلنگ, نئے گدے, نئی چادریں, لال چادر ہونا پتہ نہیں کہیں کے لیے ہونا ہو, وہ کیا پلنگ کو ڈنڈے لگے ہونا, اور اس پہ کیا ہونا مچھردانی جو کہ 2 دن کے بعد تیسرے دن کام بھی نہیں آتی کبھی, ہے نا, کہیں تو کونے میں پڑی ہوئی رہتی ہو, کہ تو مچھروں کے کاٹنے سے زیادہ اس کو لگانے کا ٹینشن رہتا ہے. اس کو یوں کرو لگاؤ رات بھر, پھر اندر کے مچھروں کو مارتے بیٹھو, پھر نکالو. تو اب تو میں نے کسی گھر میں وہ دیکھا نہیں ہے, پہلے ہوتی تھی ہے نا, دیکھیں گے آپ نے وہ ہوتا ہے اس کو. اس کے بعد شادی میں جو چیز کی ضرورت رہے بھی وہ دی جا رہی, 5 ہنڈے کیا رہتے, دیکھ اتنی بڑی دیکھ, اتنی چھوٹی دیکھ, کبھی وہ آتے نہیں اس میں کچھ, پھر بھی وہ دیکھچے دے رہے, دیکھچے سمجھتے آپ کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن شادی میں جو اہم تیاریاں ہونا چاہیے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اہم تیاری ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو سپریٹ آپ کا باتھ روم اٹیچ کر لے آپ کے روم میں. استطاعت دی اس لیے بول رہا ہوں, استطاعت دی ہے تو یہ ضرورت کی چیز. تو پلنگ نہیں بھی رہا تو چلتا, وہ ہنڈے نہیں بھی رہے تو چلتے, ہاں جوڑا نہیں بھی لے تو آپ چلتا 25,000 کا شادی میں. آپ اگر پیسے اتنے ہی آپ کے پاس 50,000, چونکہ ٹوائلٹس مہنگے بنتے ہیں مجھے پتا ہے, تو آپ 50,000 کپڑے جوڑے گھوڑے مت لگائیے, اٹیچ ٹوائلٹ بنا لیجیے گا, کیونکہ سب کی حالت الگ ہے, اس میں اس کی حالت استطاعت نہیں ہے الگ سے بنانے کی. تو کامن ٹوائلٹ میں فیسلٹیز کو انکریز کر دے, ان پیسوں سے جو فالتو جگہ لگا رہا ہے جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کبھی کبھی کیا فیسلٹیز کو انکریز کر دے. ایک والدین ہے گھر میں, سمجھو میں نوجوان ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, اور میں میرے والدین کیا میری شادی گھر میں ہو رہی, سمجھو سیکنڈ میں ہوں, اب والدین کی شادی کو لمبا عرصہ گزر گیا, ان کی ضرورتیں الگ ہوتی ہے, اب میری ضرورتیں الگ ہے. لیکن ٹوائلٹ جو ہوتا ہے کامن بنا ہوتا ہے, ان کی ضرورتوں کے حساب سے ہوتا ہے. اپنی ضرورتوں کو اس میں کیسے اضافہ کریں گے, سب سے پہلے اس کے اندر ایک گیزر لگایا جائے.